اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے راہ نجات۔ اس میں پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کسی پر الزام لگانا، اگر وہ اس میں گرفتار ہے اس گناہ میں، پھر بھی بڑی اس کی وجوہات، اس کی یعنی شرطیں کیا تھی، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پہنچائی گئی۔ آج انشاءاللہ اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آغا، اس گفتگو کا جو اگلا سلسلہ ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نجات کے راستے میں حائل ہو سکتی ہیں، جی، رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو کل آپ نے جو ہے وہ چھیڑ دیا تھا قذف۔ جی جی، تو اگر آپ اجازت دیں تو اس میں دو ایک چیزیں اور ہیں، اس کو نقل کر دیں، وقت بچتا ہے تو کوئی نئی چیز چھیڑتے ہیں، ورنہ پھر اگلے اس میں دیکھا جائے۔ جی جی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو جو ہو سکتا ہے کل کا پروگرام نہیں دیکھا کسی نے، قذف کے معنی یہ ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر یا مرد کے اوپر آدمی جو ہے وہ کوئی غیر اخلاقی الزام لگا دے، زنا وغیرہ کا۔ جی جی، سمجھ گیا؟ تو یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اگر کوئی نیک دل پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کر پاتے ہیں تو فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑا ان کو مارا جائے گا۔ جی، زنا کرنے والے کے اوپر 100 کوڑا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کیجئے نا جی، کہ جو مجرم ہے اگر ثابت ہو جائے، 4 کوڑے، وہ 4 گواہ اگر مل جائے اور ثابت ہو جائے تو اصل مجرم کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا، فجلدوہم 100 جلدہ۔ لیکن اگر ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، 4 گواہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں، تو آپ کو کتنا مارا جائے گا؟ 80 کوڑا۔ کتنا فرق ہے 100 میں اور 80 میں؟ صحیح بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم سے کم یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی پر جھوٹا الزام لگا دیں۔ جھوٹا کیا، بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہے تو بھی کہنے سے اب ہو گیا، ون نہیں دیکھا تھا ہم نے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ اس لیے کل جو ہم نے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ سمپلی گالی ہے، جی وہ سمپلی گالی نہیں ہے، جی جی، وہ ایک طرح کا الزام ہے نا، وہ صحیح بات، گالی تھوڑی فقط ہے۔ تو صاحب اب تک تو ہم کو نہیں پتا تھا، کل والا ہم نے دیکھا اس میں آپ کے آوین میں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس صحابی نے خالی ہی ابن الفائلہ کہہ دیا تھا کہ اے زانیہ کے بیٹے، تو اس پر امام نے بھگا دیا۔ تو اس طرح کی گالیاں ہم نے بہت دے رکھی ہیں لوگوں کو۔ جی، اب کیا ہوگا؟ کوئی راستہ ہے؟ جی، کہا ہے ایک تو یہ ہے کہ جس پر آپ نے الزام لگایا ہے اس کے پاس جائیے آپ، اگر وہ معاف کر دیتا ہے جی، تب تو چلے گا، اور تب تو چلے گا بھی کیا؟ جی، وہ کل قصہ سنایا تھا نا کہ وہ ایک عورت نے اپنی کنیز کو پیغمبر کے زمانے میں کیا کہہ دیا تھا؟ زانیہ۔ پیغمبر نے کہا یہ کیا حق تھا تم کو کہنے کا؟ آخرت گئی تمہاری، معاملہ خراب ہوگا تمہارا آخرت میں۔ جی، تو گئی جب اس کو کوڑا دے دیا اس نے کہ دیکھو ہم سے غلطی، لو مجھ کو مار لو۔ نہیں مارا اس نے، 80 کوڑا اس کی سزا ہے، لو مار لو مجھ کو 80 کوڑا۔ تو اب بہرحال وہ بیچاری نوکرانی تھی، کنیز تھی، اور صاحب ملکن کو کیسے کر لیں؟ جی، نہیں صاحب، تو اس نے اس گناہ سے
بچنے کے لیے اپنے کچھ اللہ رحم کر دے شاید کہ اچھا تم آزاد ہو. اوہ پھر رسول اللہ کے پاس آئی اب کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے. رسول اللہ نے گارنٹی نہیں لی. ہو ٹھیک ہے ایسا شاید دیکھو کچھ ہو سکتا ہے تمہارے لیے, ہے نا. اب یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں نقل کرتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا, ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا, مطلب جو قذف کی اس میں آتا ہے, جی جی, تو کیا کریں اب تو ہو گیا نا, اب تو نکل گیا منہ سے, صحیح, کریں کیا. روایت کہتی ہے سماع امام کے صحابی ہیں, ایک بار ان کا کیس ہو چکا ہے جی جی, کہ یہ اس میں آیا ہے رسالت الحقوق میں. سماع بھائی جو ہے بڑے آدمی تھے, تو ان کو ایک چرواہے کو انہوں نے گالی دے دی تھی. جی جی جی, ہاں یہ ذہن میں آیا تھا, ہاں یہ آ چکا ہے. تو وہی سماع نقل کرتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ, میں نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عن الرجل یقذف الرجل بالزنا, کہ آدمی کسی آدمی پر زنا کا الزام لگاتا ہے, جی, فیعفو عنہ, لیکن جس پر الزام لگا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اچھا, بھائی ہم کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا, جی, ہم اس کے پاس چلے گئے, ہاتھ پیر جوڑا, بھائی غلطی ہو گئی, بھائی منہ سے نکل گیا, بھائی جا یار نکل گیا, معاف کیا, ہو گئی بات. اب معاف کرنے کے جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد کہنے یار یہ تو سستے میں چھوٹ گیا, اچھا, نہیں میں اس کی جو ہے وہ عدالت لے جاؤں گا, قاضی کے پاس لے جاؤں گا, اس کو کوڑا پڑنا چاہیے. اب سما کہتے مولا اب کیا ہے اس کو, اچھا, آیا جس پر ہم نے انسان نے الزام لگایا ہے, قذف کیا ہے, جی, اور وہ معاف کر چکا ہے, کیا وہ دوبارہ اس پر حد جاری کروا سکتا ہے؟ اچھا, مطلب کہ آپ سے کیس کر سکتا ہے اس کے اوپر. حضرت نے فرمایا, تو سما کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے, فیعفو عنہ, اور جس پر الزام لگا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حَلٍ, جاؤ یار کوئی بات نہیں ہے, معاف کر دیا. ٹھیک. ثُمَّ أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يُجَلِّدُهُ. آپ صاحب کچھ دنوں کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں یار اس کو عدالت بھیجنا چاہیے, مزہ چکھانا چاہیے, مزہ چکھانا چاہیے تھا, بلا کوڑا پڑے نہیں ٹھیک ہوں گے یہ. تو کیا مولا اب وہ کیس کر سکتا ہے؟ اچھا, امام نے کہا بھیا جب معاف کر چکے تب کیا, صحیح ہے یہ کوئی گڑیا گڈے کی شادی ہے کہ آج ہوئی کل پھر دوسری گڑیا بنا کر کے پھر صاحب یہ ایک بار ہو گیا, یہ روز روز کا کام تھوڑی ہے. امام نے فرمایا فقال لیس لہ حد بعد العفو, اب جب معاف کر چکے ہو اب کوئی حد نہیں, حد نہیں ہوگی. قلت ارأیت ان هو قال یا ابن الزانیہ, اب یہ ہے دیکھیے, اب یہ سما نے دوسری شک نکالی. دوسری شک کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صاحب آپ پر ڈائریکٹ الزام ہے کہ تم نے زنا کیا, یہ ڈائریکٹ ہوا نا, پھر غلطی آئے ہو گئی, ارے صاحب کیا بتائیں صاحب معاف کر دیا, اس نے معاف کر دیا, جی, اب آپ اس پر کیس نہیں کر سکتے, معاف ہو گیا. ایک یہ کہ کہا ان کو ہے آپ نے, الزام ماں پر ہے. ہاں, یہ ہوتا نہیں ہوتا, جی جی, کہ فرض کیجئے جو گالی بک دی آپ نے, یبن الزانیہ, اے زانیہ کی اولاد, یا ہم لوگ حرام زادہ, تو یہ حرام زادہ کہا تو آپ نے اس کو ہے نا, جی جی, لیکن اس حرام کا الزام کس کے اوپر ہے؟ اس کی ماں کے اوپر, ماں کے اوپر ہے. کہتا مولا اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا؟ جی, گالی تو میں نے اس کو دی ہے, صحیح, بٹ یہ جا کہاں رہی ہے؟ اس کی ماں تک جا رہی بات. تو میں معافی مانگوں اس سے, کہ اس سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ اوہو, وہاں تک بات. ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ہے ابن الزانیہ کہا ہے, جی جی, آپ نے اس کو تپایا ہے حرام زادہ کہہ کے, لیکن خالی بات اس تک تھوڑی ہے. آپ نے اس کی ماں پر الزام لگایا, تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ کہ مولا تب کہ اس کی اماں کے پاس جائیے, آپ ان کا ہاتھ پیر جوڑیے, آپ ان سے معافی مانگیے. اب وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہیں. جی جی, کہنے صاحب اماں مر گئی اس کی, صحیح, بھائی آدمی کو گالی دیتے ہیں نا تو اس کی ماں تو نہیں ہے. جی جی, ہاں ایسی صورت میں
چونکہ وہ اپنی ماں کا ولی ہے. اچھا. اگر ماں زندہ نہیں ہے تو وہ اس کا ولی ہے, اب وہ معاف کر سکتا ہے. تو آپ جائیے اس سے ہاتھ پیر جوڑیے. لیکن اگر ماں زندہ ہے تو جس کو آپ نے گالی دی ہے نا وہ خود بھی معاف نہیں کر سکتا ہے. آگے بڑھیے آپ. جی جی. ہاں, ایسا نہ ہو کہ میں اصل عبارت پڑھتا جاؤں ترجمہ کرتا جاؤں. خوب. تو سما کہتے ہیں میں نے یہ کہا پھر قلت ارأیت ان هو قال یا ابن الزنا, مولا اگر کہیں یہ ہو جائے کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ اے زانیہ کے بیٹے, تب فعفا عنہ, اور وہ معاف کر دے, وترک ذلک للہ, اور اللہ کے لیے کہ جاؤ یار چلو معاف کیا. ہم نے کہا وہ کون ہے معاف کرنے والے؟ جی جی. وہ کون ہے معاف کرنے والے؟ بھئی آپ نے اس کی اماں پہ الزام لگایا ہے, صحیح. وہ کیسے معاف کریں گے؟ فرمایا ان کانت امہ حیہ, اگر ماں زندہ ہے, فلیس لہ ان یعفو, لڑکا معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا. جی جی. لڑائی آپ کی لڑکے سے ہوئی, گالی آپ نے لڑکے کو دیا, جی. حرامزادہ آپ نے لڑکے کو کہا, اگر ماں زندہ ہے تو لڑکے کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. نہیں. اماں کے پاس جائیے ٹھیک ٹھیک. کہ چچی یہ غلطی ہو گئی, دادی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے, معاف کر دیجئے. ہاں, اس کے بعد امام فرماتے ہیں ان کانت امہ حیہ, اگر اس کی ماں زندہ ہے, فلیس لہ ان یعفو, اگر ماں زندہ ہے تو جی ان کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. نہیں ہے, اماں معاف کریں گے. العفو الی امہ متی شاءت اخذت بحقها, تو اب یہ معافی کس کے اختیار میں ہے؟ ماں کے. ماں کے پاس ہے, وہ جو چاہے کرے, ٹھیک. جب چاہے وہ اپنا حق لے لے. کوڑا مروانا کوڑا مروا سکتی ہے, جی جی. اس کا اپنا حق ہے. قال فإن كانت امہ قد ماتت, مولا اگر ماں مر گئی تو فإنہ, امام فرماتے فإن كانت امہ قد ماتت, اگر ماں مر گئی ہے تو فإنہ ولی امرها, ہاں تو اب وہ چونکہ وارث ہے جی. تو ماں کی وراثت میں اس کو یہ حق حاصل ہے, تو یجوز عفو, اب لڑکے کے لیے جائز ہے کہ وہ گالی دینے والے کو معاف کر دے, جی. جس نے اس کو ماں کی گالی دی ہے. ٹھیک. خوب, یہ کتاب کی روایت کہاں ملے گی؟ وسائل الشیعہ میں ہے. دوسرا, ابن سنان نام ہے ایک شخص کا, وہ کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المحدود اذا تاب اتقبل شہادتو. محدود کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کے اوپر حد جاری کی, جی. کسی نے کسی کے اوپر الزام لگایا, جی. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر کوئی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء, اگر چار گواہ نہیں پیش کر سکے تو سزا کیا ہے اس کی الزام لگانے والے کی؟ 80 کوڑے. فجلدوہم 80 جلدہ, 80 کوڑے. اب صاحب اس کو 80 کوڑا پڑ گیا. اچھا. عدالت میں گئے, قاضی شرع نے اس کو کہا صاحب انہوں نے الزام لگایا ہے, 4 گواہ نہیں ہے, سچ ہے جھوٹ اس سے بحث نہیں, 80 کوڑے مارو. تو حد اس کو کہتے ہیں نا, کوڑا جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد جاری کرنا. حد جاری کرنا. جی. تو جس پر حد جاری ہوئی وہ کیا کہلائے گا؟ محدود. محدود ہے نا, جی. جس پر حد جاری ہو گئی. کہتے ہیں اب حد. اچھا, قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں تو فجلدوہم 80 جلد, 80 کوڑے مارے جائیں گے. جی. ولا تقبل شہادتہ ابدا, اور پھر اور کبھی ان کی گواہی نہیں تسلیم کی جائے. نہیں کی جائے گی, یہ فاسق ہے. جی. اب یہاں آپ کے آدمی جو ہے وہ امام سے سوال کرتا ہے, مولا محدود اگر توبہ کر لے, دیکھیے ڈبل کام ہوا نا. جی جی. ایک تو حد بھی جاری ہو گئی, صحیح. 80 کوڑا پڑ گیا, پھر وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے, توبہ کیا اس نے, جی جی. تو اب کیا اس کی گواہی مانی جا سکتی ہے؟ اچھا. سألت ابا عبداللہ عن المحدود اذا تاب, محدود کے بارے میں جس نے حد جاری جس پر ہو چکی ہے, اگر وہ اب توبہ کر لے, اتقبل شہادتو, کیا اس کی شہادت قبول کی جائے گی؟ فقال علیہ السلام اذا تاب, اگر واقعی توبہ کرے, وتوبتہ ان یرجع فیما قال, اور توبہ کیا ہے
کہ اس بات سے بیک ہو جو اس نے کہا ہے جی کہ صاحب غلطی ہوئی، یہ بات صحیح نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک. ان یرجع ما قال ویکذب نفسہ، اپنے نفس کو جھٹلائے. دیکھا تھا آپ نے نا، لیکن کہتے جھٹلاؤ نہیں صاحب، غلط بات ہے. نہیں دیکھا. ہاں ہم نے غلط الزام. ایسا ہے ہی نہیں. ویکذب نفسہ عند الامام، حاکم شرع کے سامنے جائے، وہاں توبہ کا اعلان کرے، اپنے کیے سے بیک ہو، اپنے نفس کو جھٹلائے کہ میں نے غلط کہا تھا. وعند المسلمین، خالی جو ہے وہ قاضی صاحب کے پاس، امام کے پاس نہیں، جی امام اور پبلکلی کھڑا ہو کے کیسا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ایسا نہیں دیکھا. مثلا فَإِذَا فَعَلَ، اگر اتنا کر سکتا ہے تو فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ، دیکھیے ابھی بھی امام نے نہیں کہا، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَن يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، تو اب یہ امام کے اوپر ہے کہ وہ اس کی اس گواہی کو قبول کریں. نہیں قبول کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک. یہ اللہ دونوں میننگ میں ہو سکتا ہے کہ اب امام کو چاہیے جی کہ اس جی کی توبہ قبول کرے، یا فَإِنَّ، وہ امام کے اوپر ہے، ہاں چاہے قبول کرے اور چاہے نہ کریں. نہ کرے. خیر. وَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اب سوال یہ ہوگا نا کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یکذب نفسہ، وہ امام کے سامنے توبہ کرے اور اپنے نفس کو جھٹلائے کہ نہیں صاحب میں نے غلط کہا تھا. جی تو اس نے واقعی دیکھا تھا بھائی، ٹھیک. پھر بس یہ ہے کہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے. اور امام نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو جھٹلائے امام کے سامنے، صاحب ہم غلط بول رہے تھے. اچھا یہ کہاں سے آ گیا؟ صحیح. اس کا جواب یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. کیسے؟ آیت ہے وَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر یہ لوگ گواہ نہیں لا سکے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خدا کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو اب آپ چاہے قرآن اٹھائیے، جی جی جی، چاہے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کر کے رکھ لیجئے، 4 گواہ نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. فاسق ہیں. وہ ہوا یہ دوسری جو ہے وہ سورہ نمبر 24 آیت 12 فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. او جھوٹے بھی ہیں. جی ہاں، آپ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے. تو اب یہ ہے نا صاحب عجیب بات ہے کہ ہم نے دیکھا بھی ہیں، اس کے بعد ہم ہی جھوٹے. ہاں صحیح بات ہے. وہ جو ہم نے شروع میں راز بتایا تھا نا آپ کو، وہ امام راز بتا رہے ہیں. اچھا. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قال فی مؤمن ما رأته عیناہ وسمعته اذناہ. بات یہاں کی نہیں ہے. جی آپ ٹھیکیدار ہیں سماج کے کہ جو آپ دیکھے بیان کریں. صحیح. آپ سے کیا مطلب؟ تو بات خالی زنا اور قذف کی نہیں ہے. امام نے ایک جنرل بات کہی ہے کہ من قال فی مؤمن ما رأته عیناہ، اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں وہ کہے جس کو واقعی دیکھا ہے اس نے، جی جی، وسمعته اذناہ، واقعی سنا ہے اور بیان کرتے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے نا. صحیح. کیوں بیان کر رہے ہو یار؟ امام فرماتے ہیں فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں میں ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ وہ لوگ ہیں جی جی، کہ جن کو یہ شوق ہے کہ سماج میں برائی پھیلے. او ہو، یہ اس ٹائپ کا. بھائی تم نے دیکھا، چپ رہو نا. صحیح بات ہے. شور مچانے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ جانے گا، اس کا خدا جانے گا، وہ اپنا توبہ کرے گا، وہ اللہ اس کو معاف کرے گا. اگر ایک چیز ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے یہاں پر، سماج میں ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ، یا ہو سکتا ہے فیملی میں بھی، خاندان رشتہ دار میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ان کے پاس بیٹھنا مطلب آپ پوری خبر سنا دیں گے کہ ان کا یہ ہوا، ان کا یہ ہوا، یہ ایسا کر رہے تھے، وہ ایسا کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے پاس پھر اگر ہم کٹ کے نکلیں تو پھر رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے مثلا،
تو کیا کریں ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے بہرحال روک سکتے نہیں اس لیے کہ ابھی وہ ہم پہ ہی تپ جائیں گے. دیکھیے اس کے لیے ہے اگر آپ ٹوک سکتے ہیں تو ٹوکیے, ٹھیک, نہیں ٹوک سکتے ہیں وہاں سے ہٹ جائیے. جی, نہیں ہٹ سکتے ہیں تو دل میں اس سے جو ہے وہ اظہار براءت کیجیے کہ غلط کام کر رہا ہے. ہاں, سمجھ گئے آپ؟ صحیح, ایک چیز. دوسری چیز اب یہ ہو گیا نا, جی, کل ارے ہاں وہ کوئی کل جو واقعہ سنایا, آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. ٹھیک, مسلمان ہے, مومن ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, ادھرمی ہے, کوئی ہے, آپ کو کسی پر الزام لگانے کا حق نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک, تو صاحب کیا کریں کہ پہلا کام تو کرو اپنی زبان پر کنٹرول کرو. اسی لیے رسالت الحقوق کی اسٹارٹنگ زبان سے ہوئی تھی. جی, زبان کا حق یہی برباد کرتی ہے نا. چنانچہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح جی زبان سارے اعضاء و جوارے سے خیریت پوچھتی ہے, ہاں, گڈ مارننگ کرتی ہے, ہاتھ صاحب کیسے ہیں, پہر صاحب کیسے ہیں, ہاں یہ کیسے ہیں, یہ کیسے, اور سب کا جواب ہوتا ہے بخیر ان ترکتنا, ہم سب ٹھیک ہیں اگر تم رہنے دے تو. جی جی. اس کے بعد یہ سارے اعضاء کہتے ہیں اللہ اللہ فینا, ہے زبان ڈرو ہمارے بارے میں, اس لیے کہ تمہارے ہی ذریعے سے ہم کو ثواب بھی ملنا ہے اور تمہارے ہی ذریعے سے ہم کو عذاب بھی ہونا ہے. جی جی. اسی لیے اب یہاں ایک دو روایتیں اس ذیل میں سنا دیں کہ امام فرماتے ہیں ابو عبداللہ البذاء من الجفا, بذا جو ہے نا بڑباڑ ادھر کی ادھر کی, جی جی جی, اس کو کہتے ہیں بذا. کہتے اچھا, ہیں یہ بذا جو ہے وہ جفا ہے, ظلم ہے, اور جفا کی جگہ جہنم ہے. اوہو. پیغمبر نے فرمایا اربعۃ یزید عذابہم علی عذاب النار, 4 لوگ ہیں کہ جہنم کے عذاب کے باوجود ان پر ایکسٹرا عذاب ہوگا. اوہو. اربعۃ یزید عذابہم علی عذاب اہل النار, جہنم والوں سے تگڑا عذاب ان لوگوں کو ہوگا, ایکسٹرا عذاب ہوگا. اچھا. الی ان قال, یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا رجل یستلذ الرفث والفحش فیسیل من قبیح من فیہ قبیح ودم. کچھ لوگ ہیں نا اس طرح کی باتیں بیان ان کو بڑا مزہ آتا ہے. جی جی, اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی باتوں میں کیا ہے مزہ آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اور ان کو جانتے ہیں سزا کیا ہوگا, مستقل ان کی زبان سے پیپ گندگی بہتی رہے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گالیاں بکتے ہیں. سمجھ گیا؟ اب اس میں ایک چیز اور آ سکتی ہے کہ جیسے کو تیسا انہوں نے گالی دیا ہم بھی دیں گے. جی جی. کیا اس کی اجازت ہے؟ آپ مظلوم واقع ہوئے ہیں, آپ گالی دے سکتے ہیں؟ جواب جی, اس نے اگر اپنی زبان خراب کی ہے تو آپ کون ہے زبان خراب کرنے والے؟ صحیح. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو جناب قمبر کا سنا دیتا ہوں اور تمام. جابر کہتے ہیں کہ سمع امیر المؤمنین رجلا یشتم قمبرا. جی. مولا نے خود سنا کہ ایک آدمی قمبر کو برا بھلا کہہ رہا, گالی دے رہا. جی نہیں, برا بھلا نہیں, یشتم قمبرا, شاتم یعنی سیدھا ترجمہ گالی دے رہا ہے. مولا نے اپنے کان سے سنا کیا, گالی دے رہا. رجل یشتم قمبرا, قمبر کو گالی دے رہا ہے. گالی دے رہا ہے. وقد رام قمبر ان يرد علیہ, قمبر نے کچھ موڈ بنایا. اچھا, ظاہر سی بات. نہیں قمبر گالی نہیں دیں گے, ہاں, لیکن یہاں یہ کہ قد رام, قمبر کا کچھ موڈ ہوا کہ ٹھیک کریں ان کو, تو مطلب کچھ جواب دیں گے. گالی تو قمبر نہیں دے سکتے, مولا کے ہیں. جی جی. لیکن جواب دینے کا ارادہ کچھ کیا. فناداہ امیر المؤمنین, کچھ فاصلہ رہا ہوگا جی, جہاں سے مولا نے سنا, اور مولا کو لگا کہ قمبر جواب کے موڈ میں ہیں. فناداہ امیر المؤمنین مہلا یا قمبر, اے قمبر, نو 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 نو, سلو, خاموش. دع شاتمک مہانا
ترضى الرحمن وتسخط الشیطان. قمبر گالی بکنے والے کو جانے دو یار, اس میں دو فائدہ ہوگا. ایک تو اللہ رحمان تم سے راضی ہوگا, شیطان تپ جائے گا. اچھا, اگر شیطان کو تپانا ہے جی تو ایسے لوگوں کے سامنے خاموش ہو جاؤ. وہ تعاقب عدوک, اور جو تمہارا دشمن ہے نا جی اس کو اور زیادہ کھلے گا. یار اتنی گالی دی, اس نے جواب بھی نہیں دیا, صحیح تو اس کو اور کھلنے لگے گا, لہذا چپ ہو جاؤ. جی پھر فرماتے فوالذی فلق الحب وبرئ النسمہ, وہ جس نے دانے کو اگایا. ارز المؤمن ربہ بمثل الحلم, کیا مومن راضی کر سکتا ہے خدا کو حلم سے بڑھیا کسی چیز کے ذریعے سے؟ واہ, برداشت کرے. سبحان اللہ. اور جو ہے وہ شیطان کو تاؤ بھی نہیں دلا سکتا آدمی مگر اس برداشت کے ذریعے. ہاں, علم کے ذریعے سے. جی جی جی, چلیے آگا, بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین, یہ راہ نجات کی ایک اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی قسط ہے جو آپ تک پہنچائی گئی ہے. انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی اور پھر سے ہمارا آقا کے ساتھ میں پروگرام ہوا, تو اس سلسلے کو, اس راہ نجات پروگرام کو اور آگے بڑھایا جائے گا, اور بھی وہ چیزیں کہ جن سے ہم بچیں تو ہمارا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے جنت میں جانے تک کا, وہ تمام باتوں کو انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, بس اتنی گزارش کریں گے کہ جن باتوں کو ہم نے آپ نے سنا ہے اس پر بہرحال آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکیں, بچا سکیں. جو گزر گئی ہے خدا رحمان الرحیم ہے, اور ایک دوسرے سے ہمیں معافی ضرور مانگ لینا چاہیے, اس لیے کہ جان بوجھ کے یا بھولے سے ہم نے آپ نے کچھ کسی کو کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہیں وہاں پکڑ نہ ہو جائے, اور وہاں پکڑے گئے تو پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے کچھ اور بھی دلچسپ پروگرامز کے ساتھ میں. فی الحال اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.